اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں صفات باری تعالیٰ کو ماضی مطلق کے صیغے کے ذریعے باری تعالیٰ کی جانب منسوب کیا، اس کی ذات کے لیے انہیں ثابت کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کان اللہ بکل شیء علیما، کان اللہ بکل شیء محیطا، کان اللہ علی ذلک قدیر وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ ان آیات سے ارشاد باری ان آیات سے اس جانب صاف اشارہ ہو گیا کہ یہ صفات باری تعالیٰ کے لیے ازل ہی سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، سورہ حشر کی آیت ہے کہ وہ اللہ ہے، بنانے والا، نکال کھڑا کرنے والا، صورت بنانے والا، اسی کے سب نام خاص ہے۔ اس رکوع میں تمام صفات باری تعالیٰ کو ماضی حال مستقبل کسی زمانے کے ساتھ مقید نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل میں بھی ان صفات کے ساتھ متصف ہے اور بعد میں ابد میں بھی۔ ذالک بأنہ علی کل شیء قدیر وکل شیء الیہ فقیر وکل امر علیہ یسیر لا یحتاج الی شیء لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ ترجمہ ہے اس آیت کا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کے محتاج ہے، اور کام اس کے لیے آسان ہے، وہ کسی شے کا محتاج نہیں، اس کے مشابہ کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اس عبارت کے ذریعے مصنف علیہ رحمہ کے مقصد صفات باری تعالیٰ کو ازلی ثابت کرنا اور فرق باطلہ کی تردید۔ چنانچہ شیء قدیم میں معتزلہ کا رد ہے کہ وہ بندے کو خالق کے افعال کہتے ہیں، اور لیس کمثلہ شیء مشبہ کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اور وہ سمیع البصیر کے ذریعے معادلہ کی تردید ہے جو صفات باری تعالیٰ کا انکار ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے خلق الخلق بعلم وقدر لهم قدر اقدارا وضرب لهم اجالا لم يخفى اليه شيء قبل ان خلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته۔ ترجمہ اس اللہ تعالی نے مخلوق کو اپنے علم ازلی سے پیدا کیا اور ان کی تقدیریں بنائی، اور ان مخلوق میں سے ہر ایک کا ایک آخری وقت مقرر کیا۔ ان مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں تھی، وہ ان کے لیے پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا کہ اپنی زندگی میں کیا کچھ کرنے والے ہیں۔ اس نے بندوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اور نافرمانی سے روکا۔ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، وہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جانتا ہے، کیونکہ خالق کے لیے لازم ہے کہ مخلوق کی تفصیلی احوال سے واقف ہو، ورنہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا جاہل ہونا لازم آئے گا۔ جبکہ مخلوق کو جو علم و کمال حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا عطیہ ہے، اس کے لیے بندے راہ یاب ہوتے ہیں، تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جو دوسروں کو علم و کمال عطا کرے خود اس سے خالی ہو؟ بلکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ اس کا علم ہر چیز کو حاوی ہے، خواہ موجود ہو یا غائب ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب و حاضر کا جاننے والا ہے۔ اس کی ایک اور آیت سورہ طٰہٰ کی کہ ہمارا وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو اس کی صورت پھر راہ سجائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خاص انداز میں بنایا، اور جس چیز کو جن افعال کے لیے پیدا کیا اس سے وہی افعال ظاہر ہوتے ہیں۔ اعلیٰ کا تناسب اور فطری موضوعیت کا پورا لحاظ رکھا، جس کو دیکھ کر ہر انسان کہہ اٹھتا ہے کاریگری اللہ کی جس نے درست کیا ہر چیز کو۔ ارشاد باری ہے اور بنائی ہر چیز پھر ٹھیک کیا ہے اس کو ناپ کر۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق فنا ہوگی، ان کے فنا ہونے کا ایک وقت مقرر ہے جس میں تقدیم و تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ مرنے والا خواہ اپنی طبعی موت مرے یا کوئی اسے قتل کرے، ہر صورت میں وقت مقرر پر موت آئے گی۔ یہاں قاتل کی سزا ملنا تو اس کے جرم کا ارادہ اور کسب کی وجہ سے دی جائے گی، اس وجہ سے نہیں کہ اس نے قتل کر کے اس کو وقت سے پہلے موت کی نیند سلا دیا، بلکہ اس کی موت اس کے مقرر وقت پر واقع ہوئی ہے۔
کوئی مخلوق اپنے وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے ہر چیز بنائی پہلے ٹھہرا کر، نہیں بنا۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے کہ نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور جو ان دونوں کے بیچ میں ہے مگر صحیح طریقے پر اور وعدہ مقررہ پر۔ قرآن کریم نے اللہ عالم کی کچھ مخصوص چیزیں مثلاً جن، بشر، ملک، فلک وغیرہ کی مدتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کیونکہ وہ غیب و حاضر کا جاننے والا ہے۔ ایک آیت میں ہے کہ جو کچھ جو ہو چکا اور جو ہوگا کا علم کا مکمل علم ہے۔ وہ ازل ہی سے مخلوق کے تفصیلی احوال سے باخبر ہے، اس لیے کہ مخلوق سے جو افعال صادر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔ اس میں روابط اور قدریہ کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے ان کے اعمال کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عقل و فہم سے مالا مال کرنا، کسب اختیار کی قوت ادا کرنا ایک خاص مقصد کے لیے یہ ہے، وہ یہ کہ انسان آزاد نہیں ہے بلکہ وہ اطاعت و عبادت خداوند کا مکلف ہے اور احکام شرعی کا پابند ہے۔ اس لیے اس کو باقاعدہ ایک شریعت اور طریقہ دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے خالق کی اطاعت و عبادت کرنے اور نامر نزیات سے احتیاط و اجتناب کو زندگی کا مقصد بنا کر رکھے۔ ارشاد باری ہے میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ سورہ نحل کی آیت ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ عدل، احسان، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فحش و منکر اور ظلم و جنایت سے منع کرتا ہے۔ قرآن کریم اور امر و نواہی اس سے بھرا ہوا ہے، مطلب یہ کہ نیک کام اور برے کاموں کی تفصیل سے بھرا ہوا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی بھی اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں اس کو مکمل کرتے ہیں، اور ہم لوگ کس سے بیان کر رہے تھے نبیوں کے، میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے اور اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سورہ اعراف میں، سورہ شعراء میں، سورہ ہود میں، اور اس کے علاوہ مختلف مواقع پر ملتا ہے۔ آج ہم سورہ الاعراف کی تھوڑا سی آیت نمبر 73 سے لے کے 74 تک، 75 سے لے کے 69 تک کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑے میرے بھائیں اور نہایت رحم والے ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یقین تمہارے پاس آ گئی تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، پر تم اسے چھوڑ دو تاکہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے
اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پڑے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور تم یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد، اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا، تم اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے ہو اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، پس تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسلوا به مؤمنون۔ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے، ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ واقعی صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ قوم سمود نے کہا، یقیناً جسے دے کر انہیں بھیجا گیا ہے ہم اس چیز پر ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون۔ وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے بے شک جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقۃ وعتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین۔ پھر انہوں نے اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور انہوں نے کہا اے صالح ہم پر وہ عذاب لے آؤ جسے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم رسولوں میں سے ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پس ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا تو اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے رہ گئے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ پس صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیرا اور فرمایا، میری قوم یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تھوڑا سا تعارف کر دیتے ہیں اس حوالے سے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ آپ علیہ السلام عرب کے ایک مشہور قبیلے سمود میں سے تھے۔ قوم سمود کا آغاز قوم عاد کے ان لوگوں سے ہوا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے آندھی کے عذاب سے بچا لیا تھا۔ قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ یہ قبیلہ حجاز اور شام کے درمیان ایک علاقے الحجر میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے یہ لوگ اصحاب الحجر بھی کہلائے۔ یہ جگہ آج بھی الحجر کے نام سے موجود ہے۔ اسے مدائن صالح علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس قوم کو بڑی صلاحیتیں دی تھیں۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محل بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مویشی، بیٹے، باغات اور چشموں جیسی بہترین نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ قوم کی ناشکری اور شرک۔ قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی نظیم نعمتوں پر ان کا شکر ادا کرنے اور اس کی عبادت کرنے کے بجائے کفر و شرک اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ وہ اپنی طاقت اور نعمتوں کی کثرت پر اترائے اور تکبر کرنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم دعوت توحید، اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور نعمتوں کے عطا فرمانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں شرک کرنے اور بتوں کو پوجا کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اس کا قوم کا رد عمل کیا تھا؟ قوم سمود نے حضرت علیہ السلام کی مخالفت کی اور دعوت توحید کو ماننے سے انکار کیا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام پر مختلف اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ ان کی قوم کافر سرداروں نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور غریب اہل ایمان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی بہت کوشش کی۔ قوم کا مطالبہ کیا تھا؟ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے
اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو کوئی نشانی لے کے آؤ۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بچہ پیدا کرے، تب وہ حضرت علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرما دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس مطالبے کو پورا کر دکھایا اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی، جسے قرآن حکیم نے اللہ کی اونٹنی کہا۔ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک آزمائش بنا کر بھیجی گئی کہ وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں، مگر اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی قوم کے چند ہی لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ میں امن توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی قصہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ سے شروع کریں گے۔ اللہ ہمارے لیے آسان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔